اب آخری جو آیت ہیں وہ چونکہ سورت کنکلوڈ ہو رہی ہے، لہٰذا جب بھی سورت کنکلوڈ ہوتی ہے تو اس سورت کا جو مرکزی ٹاپک ہے نا اس کو دوبارہ سے نکال کے نا ڈسکس کیا جاتا ہے تاکہ کنکلوژن کے وقت وہ مرکزی خیال بھی ذہن میں رہے۔ چونکہ یہ کرسچنز کو، اہل کتاب کو ایڈریس کرتی ہے سورت، اور دوسرا غزوہ احد میں جو مسلمانوں سے غلطی ہوئی وہ 60 آیات جو کئی لیکچرز میں یہاں کور ہوئی، تو یہ دونوں ٹاپکس کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ دیا۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں ایسے لوگ بھی ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، ارے مسلمانوں جو تمہاری طرف نازل ہوا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی ایسے کرسچنز جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد آپ کی دعوت کو قبول کر لیا، ایسے لوگ بھی ہیں۔ وما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف نازل ہوا تھا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں۔ خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کا سودا نہیں کرتے چند ٹکوں کے عوض، تھوڑے سے دنیاوی منفعت کے عوض سودا نہیں کرتے۔ یعنی جہاں پر وہ یہود و نصارہ کے علماء بھی تھے جنہوں نے اپنی کتابوں میں نبی الاسلام کے بارے میں پیش گوئیاں اور پروفیسیز جو موجود تھی کہ ایک آخری پیغمبر نے آنا ہے، اس کو چھپاتے بھی تھے اور اس سے روگردانی بھی کرتے تھے۔ جہاں ایسے بدبخت ہیں وہاں پہ ایسے خوشبخت بھی ہیں انہی جیوز اور کرسچنز کے اندر کہ جو ان خوشخبریوں اور پیش گوئیوں کا مصداق جو بن کے آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پر ایمان بھی لاتے ہیں، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو چند ٹکوں کے عوض بیچتے ہیں۔ یعنی جو دنیاوی منفعت ہے نا، یہ انسان کو پیغمبر کی دعوت قبول کرنے سے پیچھے رکھتے ہیں۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، اور بے شک اللہ تعالیٰ حساب لینے میں جلدی فرمانے والا ہے، یعنی ان قریب حساب ہو جانا ہے۔ اچھا دنیا میں لوگ کہتے ہیں جناب چلو جی آگے جا کے پتہ لگے گا، آگے جا کے پتہ نہیں لگے گا، لگ پتہ جائے گا۔ آگے جا کے پتہ چلنا تو ایک انفارمیشن ہی ہوگی، اس کو آپ انڈو تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے تمہیں پتہ چل جائے، یعنی کہ جو ہم بھی عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، یہ کتابوں کا خدا ہے جس نے تعارف کروایا ہے، اور جو بابوں نے آپ کو تعارف کروایا بابوں کا خدا اور ہے۔ اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن وہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے وہ کوالٹی، نہ وہ شریعت جو انہوں نے پیش کی ہے، بلکہ اللہ اس شریعت کو اون کرتا ہے جو اس نے کتابوں کے ذریعے اپنے پیغمبروں کے ذریعے آپ تک پہنچائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، آمنوا اصبروا وصابروا، ثابت قدم رہو اور کمر بستہ رہو دشمن کے مقابلے میں، ورابطوا، دشمن کے مقابلے میں بھی اپنا ڈسپلن لوز نہ کرو، دین کی خدمت میں بھی صبر اختیار کرو اور صبر کے اوپر ڈٹے رہو، اور اپنا جو یہ رابطوا، اپنا ڈسپلن بھی لوز نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکو۔ یہ جو آخری آیت ہے نا، اس میں آپ کو مختلف انداز میں بامحاورہ ترجمہ مختلف لوگوں کا ملے گا۔ بعض نے ترجمہ کیا ہوگا کہ اے اہل ایمان صبر کرو اور اس صبر کے اوپر استقامت اختیار کرو، اور مسلمان ملکوں کی سرحد کی حفاظت کرو۔ وہ رابطوں کا یہ مطلب دیتے ہیں، یہ معنی بھی اپنی جگہ درست ہے، کیونکہ رابطوں جو ہے وہ ایک جنرل لفظ ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اللہ کے دین کی ترویج کے لیے کوشش کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو چونکہ پس منظر میں اس میں غزوہ احد تھی تو یہ بتایا گیا کہ اس غلطی کی وجہ سے جو تمہاری فتح شکست میں بدلی، تو اب اس پہ تم نے صبر کرنا ہے اور صبر پہ استقامت رکھنی ہے، اور مستقبل کے لیے اپنا رب، اپنا ڈسپلن لوز نہیں کرنا، اور اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو پھر سر فلاح پائی ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں نے پھر کوئی جنگ ہاری نہیں، غزوہ احد کے بعد چاہے خندق ہوئی، فتح مکہ ہوئی، غزوہ خیبر ہوئی، غزوہ حنین ہوئی، اور پھر جا کے قادسیہ اور یرموک ہوئی۔ اللہ تعالیٰ تو یہ امت اس کے لیے تیار کر رہا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان ساری بڑی جنگوں میں بھی مسلمانوں کو فتوحات دی کہ وہ ڈسپلن اپنا لوز نہ کریں۔ ابھی مستقبل میں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان کے ذریعے
رومن اور پرشین امپائرز کو اکھڑوانا تھا اور دنیا میں فریڈم آف ایکسپریشن کرنا تھا. اس پہ ہمارے بھائی جو ہیں وہ انہوں نے ویڈیو بھی پچھلے دنوں اپلوڈ کی ہے جب عرب میں قرآن آیا، جو پچھلی قرآن کلاس میں سے تھی. ابھی انہوں نے عمر سیریز کے اس میں سینری لگا کے ہدایت پورٹل کے اوپر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک مختصر سی جماعت سے نبی علیہ السلام کی لیڈرشپ کے اندر اور قرآن کی برکت سے اس مختصر جماعت سے سینکڑوں سالوں کی حکومتیں الٹوا کے ہمیشہ کے لیے فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اس کو عام کر دیا کہ آج الحمدللہ پوری دنیا کے اندر لوگوں کو اجازت ہے کہ وہ اپنے بادشاہ سے اختلاف کرتے ہوئے بھی اپنا ریلیجن رکھ سکتے ہیں. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے جو بادشاہ کا دین ہوتا تھا وہی رعایا کا دین، ادروائز قتل کر دیا جاتا. اب آ رہی ہے میرے بھائیوں وہ آیت، آپ دیکھیں کہ یہ پورا کانٹیکسٹ آیت نمبر 60 سے شروع ہوا ہے سورۃ النساء کی، کہ منافقین اپنے فیصلوں کے لیے طاغوت کے پاس جاتے تھے، یعنی یہودیوں کے پاس، اور ان کے سامنے جا کے کہتے تھے کہ ہم اوپر سے تو مسلمان ہوئے ہیں لیکن اندر سے تمہارے ساتھ ہیں، تاکہ کل کو اگر نعوذ باللہ اسلام کی دعوت ناکام ہوئی تو ان کے پاس واپسی کا کوئی پلیٹ فارم موجود ہو. اور نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے وہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں کہ نہیں ہم تو وہاں دعوت دینے کے لیے گئے تھے. یہ ساری آیات آپ نے سن لی سورہ النساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک. اب اس کانٹیکسٹ میں یہ آیت آ رہی ہے 64 منافقین کے بارے میں، کلمہ گو مسلمانوں کے بارے میں جو قانوناً صحابی بھی تھے، کیونکہ باقیوں کو تو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے اندر سے ایمان قبول کیا ہے نہیں. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کئی بار حضرت عمر نے اجازت مانگی عبداللہ ابن ابی کے بارے میں کہ یا رسول اللہ اجازت دیں اس کی میں گردن کاٹ. یعنی اگر حضرت عمر کو یہ سمجھ آ رہی تھی کہ یہ اوپر سے کلمہ گو ہے اندر سے منافق ہے تو نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ آپ علیہ السلام کو بھی اسیسمنٹ سے پتا تھا. اس کے جواب میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو عمر، لوگ کہیں گے یہ اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے. یعنی نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی اور منافقین کو بھی صحابی کہتے ہیں. یہ الارمی پوائنٹ ہے، میں اس کی انجینئرنگ نہیں کرتا پھر آپ لوگوں کو برا لگے گا کہ کلمے کا احترام ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے نا تو لوگ کہیں گے یہ صحابہ کو قتل کرواتا ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی عبداللہ ابن ابی کا جنازہ بھی پڑھایا، اپنا کرتا کفن کے طور پہ اسے دیا، اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا. یہ کہانی شریف نہیں ہے، بخاری مسلم میں. اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ٹپکایا. تو آپ کی نظر میں تو شاید اتنا کچھ کرنے کے بعد اس کی بخشش ہو جانی چاہیے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں فرمایا آپ 70 دفعہ بھی ان کے لیے دعا کریں نا. ہم نے ان کی مغفرت نہیں کرنی، ہم نے انہیں معاف نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہیں. اور اے نبی آمدہ سے نہ تو آپ نے کسی منافق کا جنازہ پڑھانا ہے نہ اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہونا ہے، بین کر دیا. تو یہ پورا کانٹیکسٹ وہ چل رہا ہے کہ منافقین اپنے فیصلوں کے لیے بعض اوقات اپنی مرضی کا فیصلہ لینے کے لیے اگرچہ حاکم کے طور پر، پولیٹیکل لیڈر کے طور پر، ایک دینی لیڈر کے طور پر اور پیغمبر کی حیثیت سے نبی علیہ السلام کو مانتے تھے، اس کے باوجود جب اپنی مرضی کا فیصلہ لینا ہوتا تھا یہودیوں کے علماء کے پاس جا کے فیصلہ کرواتے تھے. پیغمبر کی موجودگی میں مولویوں کا کیا کام ہے کہ آپ جا کے ان سے فیصلے کروائیں؟ اور پھر آپ کہتے تھے نہیں یا رسول اللہ ہم تو وہاں پہ گئے تھے ایک افہام و تفہیم پیدا کرنے کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ ہمارا وہ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہیں. اب اس پورے کانٹیکسٹ میں سورہ النساء کی آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک یہ وہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 64 اور 65، جس کی بنیاد پہ ایک من گھڑت گستاخانہ عقیدہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے، خصوصاً بریلوی اور اہل تشیع مقابل فکر کے لوگوں نے کر دیا اور اس عقیدے کا باقی امت کو پابند کرنے کی کوشش کی. ایون دیوبندیوں کا بھی کسی حد تک یہی عقیدہ ہے سوائے اہل حدیث کے، اور لوگوں کو پابند کیا کہ جو اب اس کو نہیں مانے گا نا وہ گستاخ رسول ہوگا. وہ یہ آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ، اور ہم نے کوئی رسول بھی ایسا نہیں بھیجا الا مگر یہ کہ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے اذن کے ساتھ. یعنی وہ رسول خود نہیں کلیم کر رہا ہوتا اپنی اطاعت، on the behalf of اللہ وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ میری
اطاعت کرو، کیونکہ شریعت جو ہے یہ نازل اللہ نے کی ہے، پیغمبر شریعت کا موجد یا کریٹر نہیں ہوتا بلکہ شریعت پہنچانے والا ہوتا۔ اور پھر اس کا کلائمیکس وہ ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 80، آگے چل کے آ جائے گی، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پھر سورہ آل عمران میں بھی آیت گزری ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یہ بھی یہودیوں کے کانٹیکسٹ میں، اے نبی تم فرما دو کہ بالفرض اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، اے یہودیوں کہتے ہو ہم اللہ کے چہیتے ہیں، پھر تمہیں میری اتباع کرنی، اور اتباع کہتے ہیں محبت کے ساتھ کسی کی پیروی کرنا۔ صرف پیروی جو ہے نا وہ اطاعت ہوتی ہے، اتباع ہوتی ہے محبت کے ساتھ پیروی، جنہوں اسی پنجابی کہنا ٹڈو مننا، اندروں مننا۔ پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، جو اندر سے رسول اللہ کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے اتباع اور اطاعت اختیار کرے گا۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی رسول بھی ایسا نہیں آیا کہ مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جاتی تھی اللہ کے عزت کی وجہ سے، یعنی تمام پیغمبروں کا یہی اسٹیٹس تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور اے نبی جب انہوں نے یہ ظلم کر ہی لیا تھا، یہ پاسٹ ٹینس کا صیغہ ہے، ماضی کی بات ہو رہی ہے، جس کا کانٹیکسٹ سورہ نساء کی آیت نمبر 60 سے سٹارٹ ہوا ہے کہ یہ طاغوت سے جا کے فیصلے کرواتے تھے منافقین۔ تو اے نبی اگر انہوں نے یہ حرکت کر ہی لی ہے اور انہوں نے یہ ظلم کیا اپنی جانوں پر کہ آپ پولیٹیکل لیڈر کی حیثیت سے، دینی پیشوا کی حیثیت سے، پیغمبر کی حیثیت سے ان میں موجود ہیں اور یہ اوپر سے کلمہ گو بھی ہیں، اس کے باوجود جا کے یہود کے علماء سے فیصلے کرواتے ہیں طاغوت سے۔ اگر انہوں نے اب ظلم کر ہی لیا تھا اور آگے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں کہ ہم تو وہاں گئے تھے افہام و تفہیم کے لیے، چلے اب یہ جرم انہوں نے کر ہی لیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، اپنی جانوں پہ انہوں نے جو ظلم کر لیا، جاؤکا، اب انہیں چاہیے کہ وہ آپ کے پاس حاضر ہو جائے۔ کس لیے؟ یہ حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے نا، اللہ کے نبی کا بھی تو حق ہے نا، تو پہلے اللہ کے نبی سے آ کے معافی مانگے، ان کے ساتھ غداری کی ہے، کیونکہ تم انصار اللہ ہو نا، اللہ کے دین کے مددگار ہونا اس پیغمبر کے ساتھ مل کے، تو پیغمبر کے ساتھ جو لیڈر بھی ہے تمہارا اس کے ساتھ غداری کی ہے، آؤ ان کے سامنے فاستغفر اللہ، اور آ کے اللہ سے توبہ کرو، اور صرف اللہ سے توبہ کافی نہیں ہے، واستغفر لهم الرسول، رسول اللہ بھی تمہارے لیے استغفار کریں، یعنی سفارش کریں، شفاعت کریں کہ اے اللہ ٹھیک ہے انہوں نے مجھ سے بھی معافی مانگ لی ہے، یہ شرمسار ہے، ان کو معاف کر، نبی کی شفاعت بھی ہو، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا پائیں گے۔ اس کو پکڑ کے انہوں نے آج کی ڈیٹ میں لگا دیا اور کہا جی جا کے قبر رسول سے جا کے اپنے نا گناہ معاف کروائے۔ اندازہ کرے کہاں سے بات اٹھائی، میں اس کی پوری ڈیٹیل انجینئرنگ انشاءاللہ کروں گا، باقی اب ساری گفتگو اسی کے اوپر ہے۔ اب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، آیت نمبر 65 میں، فَلَا وَرَبِّكَ، اے نبی مجھے قسم اس بات کی کہ میں تیرا رب ہوں، یہ ہے اظہار محبت۔ لا یؤمنون، یہ کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے چاہے یہ کلمہ گو ہو، اہل قبلہ ہیں، تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، قانوناً صحابہ بھی ہیں، لیکن اندر سے انہوں نے منافقت والا رویہ اختیار کیا ہوا ہے، یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ آپ کو حاکم، جج، قاضی تسلیم نہ کر لیں اپنے جھگڑوں میں، اور صرف قاضی تسلیم نہیں کرنا، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اس کے بعد اگر آپ کوئی فیصلہ کر لیں، کوئی فیصلہ فرما دیں تو یہ اپنے دل میں بھی اس کے خلاف کوئی تنگی نہ پائیں کہ جی چلو اب پیغمبر ہیں ہم بات مان لیتے ہیں لیکن دل مطمئن نہیں ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، نعوذ باللہ، نہیں، مومن نہیں ہوں گے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، حرج بھی نہ دل میں پائے، مما قضیت، جو تم نے اے نبی فیصلہ کر دیا، ویسلموا تسلیما، اور سر تسلیم خم نہ کر لے، اس وقت تک یہ مومن ہی نہیں۔ کیا اظہار محبت ہے اور کیا قیامت مضمر ہے اس کے اندر۔ اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری صحابی کا جھگڑا ہو گیا پانی کھیتوں کو لگانے کے معاملے میں۔ نبی علیہ السلام نے وہ جھگڑا جب سنا تو حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا
اب وہ ہے صحابی تھا اور منافق بھی نہیں تھا، انصاری تھا، مومن تھا، لیکن اس کے زبان سے الفاظ نکلے کہ نبی علیہ السلام نے اس لیے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا کہ ان کے پھوپھی کا لڑکا ہے، نعوذ باللہ۔ اب تو یہ سیدھی سیدھی منافقانہ اپروچ تھی۔ اس کانٹیکسٹ میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر کسی کے دماغ میں وہ کیڑا ہے نا کہ وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے بھی رسول اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے کے باوجود مومن رہ سکتا ہے، وہ مومن کوئی نہیں ہے جب تک دل سے تسلیم کر کے سر تسلیم خم نہ کر دے۔ اگر دل میں بھی تنگی آئی ایمان خام۔ اچھا، اس کانٹیکسٹ میں ایک جعلی واقعہ ہے جو تفسیر ابن کثیر سے لوگ کوٹ کرتے ہیں، لیکن حافظ ابن کثیر نے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جعلی ہے واقعہ کہ جی ایک مومن تھا، اوپر سے اندر سے منافق تھا، اس نے نبی علیہ السلام سے فیصلہ کروایا تو حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور مسلمان کے حق میں نہیں کیا۔ وہ حضرت ابو بکر کے پاس آیا، انہوں نے بھی کہا کہ رسول اللہ نے جب فیصلہ کیا تو میں کون ہوتا ہوں؟ پھر وہ حضرت عمر کے پاس گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ اچھا تھوڑی دیر ٹھہر، اندر گئے، تلوار لے کے اس کا گردن کاٹ دی، اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ پورا جو ملک کے اندر ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں نا کہ آپ قانون کو خود ہاتھ میں لیں اور جس کو آپ سمجھتے ہیں نا گستاخ رسول ہے اسے کاٹ دیں، لیکن اس میں ایک شرط ہے جو اندر چھپی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے فرقے کا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اشرف علی تھانوی رسول اللہ کو ماننے والے کو کاٹ دینا ہے آپ نے، چشتی رسول اللہ والے کو کہنا ہے معرفت کی بات ہے، اور چشتی رسول اللہ والی جو پارٹی کے خلاف کوئی پارٹی ہے تو وہ چشتی رسول اللہ والے کو کاٹ دے اور اشرف علی رسول اللہ کہنے والے کے بارے میں صرف نظر کرے، ساری فرقہ واریت کی جنگ، اور یہ دونوں آپس میں مل کے ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کرے اور غلام احمد قادیانی دجال کے ماننے والوں کو کاٹنا شروع کرتا ہے۔ دعوت کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئی، اور نام لیتے ہیں ختم نبوت کے۔ یہ جتنی تحریکیں ہیں یہ ختم نبوت تحریکیں نہیں ہیں۔ ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو قادیانیوں کو بھی غلط کہے گی اور چشتی رسول اللہ اور اشرف علی رسول اللہ پڑھوانے والوں اور ان کو انڈورس کرنے والوں کو بھی کٹہرے میں لا کے کھڑا کرے گی۔ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ بزرگیاں ویل کریں اور ان کو آپ جو ہے وہ کافر کافر کہہ کے تو اس بنیاد کے اوپر چندے اکٹھے کرتے ہیں۔ لہٰذا میں ان تمام تحریکوں کو کہتا ہوں یہ اینٹی قادیانی تحریکیں ہیں۔ ختم نبوت تحریک صرف اس پلیٹ فارم اللہ کے بغیر کہ جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے معرفت کے نام کے اوپر یا کشف و الہام کے نام کے اوپر یا عقیدہ امامت کی بگڑی ہوئی شکل مانتے ہوئے یا کسی بھی اور طریقے سے یا امتی نبی والا فراڈ کرتے ہوئے سب کے سب کو ایک لاٹھی سے ہانکا جائے گا، پھر آپ لوگوں تک دین کی بات پہنچا سکتے ہیں۔ ادروائز تو پھر ظاہر ہے کہ ایکسیپٹنس تو نہیں ملے گی۔ لوگ کہیں گے جی اپنے گھر کی صفائی کرتے نہیں ہیں، دوسروں کے اوپر بات کرتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جو قادیانیوں کو اسلام کی طرف نہیں آنے دیتی۔ وہ کہتے ہیں ان کے ماموں نے بھی کام ڈالا ہوا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قادیانی جو ہے یہ صوفیوں میں سے نکلا ہوا فرقہ ہے۔ اور کئی بار میں نے ایک بات بتائی ہے کہ ہمارے پاس ایک بھائی آتے تھے تو وہ بخاری و مسلم میں جو نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہے رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا، انہوں نے جب شروع کیا تو ان کے بڑے بھائی تبلیغی جماعت میں اٹلی کے اندر وہ امیر تھے، ان کے گھر جماعتیں رکتی تھی، وہ چھٹیوں پہ آئے تو وہ آگے آتے ہی سیدھا، ان دنوں میں اپنے گھر میں درس دیا کرتا تھا، سیدھا آگے چڑھائی کر دی تھی میرے بھائی کو آپ نے قادیانیت کی طرف لگا دیا۔ جناب یہ ہمارے ہی حوصلہ ہے کہ ہم یہ ساری باتیں سنیں، ہم مسکراتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ قابو میں آ گیا، کیونکہ ہمارے پاس تو علم کی طاقت ہے اللہ کے فضل سے، جس کو نہ شکست ہو سکتی ہے جو نہ چوری ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ علم وہ تلوار ہے۔ تو میں تسلی سے بات سنی، میں نے کہا میرے بھائی میں آپ کے ساتھ پوری ہمدردی کرتا ہوں، ہمارے گھر کے قریب ہی قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے تو ہم سارے اٹھ کے چلتے ہیں، وہاں جا کے دیکھتے ہیں اگر قادیانی آپ کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہوئے یعنی حنفی طریقے پہ بغیر رفع الیدین کے تو وہ آپ میں سے نکلا ہوا فرقہ ہے، اور اگر وہ رفع الیدین کے ساتھ پڑھ رہے ہوئے تو پھر آپ ہمارے کھاتے میں اسے ڈال دیجئے گا۔ بس اتنی بات کرنے کی دیر تھی، کہتے نہیں کوئی اور بات ماننی بھی کوئی نہیں، کیونکہ انہیں پتا چل گیا تھا کہ یہ تو پھر ماننا پڑ جائے گا کہ تو یہ ہمارے ہی حنفی بھائی ہیں۔ تو قادیانی آج کی ڈیٹ میں حنفی ہیں۔ یہ بعض لوگ جو ان کے چند ایک مسائل پکڑتے ہیں نا جی فاتحہ خلف الامام میں ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ تفردات ہیں، اوورآل وہ حنفی ہیں۔ حنفیوں میں بھی تو کئی ایک شاخیں ہیں نا، بریلوی کہتے ہیں انگوٹھے چومنے والے کی شفاعت ہوگی، اور وہ کہتے ہیں فقہ حنفی کی بنیادی کتاب فتاوی شامی جسے رد المختار کہتے ہیں جو در مختار پہ حاشیہ اس میں لکھا ہوا ہے۔ جب ہم دیوبندیوں کو دکھاتے ہیں کہ یہ تو آپ کی مشترکہ کتاب ہے اس میں لکھا ہے انگوٹھا چوما کرے، وہ کہتے ہیں جی لکھا تو ہوا ہے لیکن یہ مفتابی ہی نہیں ہے، مفتابی کو تو بعد میں دیکھیں گے۔ ابن عابدین شامی کو بیتی کیوں نہیں کہتے، وہ اب اتنا بھاری ہے کہ اسے نہیں کہہ سکتے۔ تو انگوٹھے چومنے والے معاملے میں بریلوی درست ہیں ایز فار ایز فقہ حنفی کنسرن،
قرآن و سنت کے حساب سے نہ یہ درست ہے نہ وہ درست ہے، فقہ حنفی کے مطابق۔ تو اس قسم کی نا لوگ پھر حربے اڈاپٹ کرتے ہیں، تو یہ تو قادیانیوں کی نماز کا طریقہ آپ دیکھ لیں، یہ انہی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، تو جدھر سے نکلے ہوئے ہیں انہی کے طریقے کے مطابق عمل کریں گے۔ یہ وہ آیت تھی جی سورہ النساء کی آیت نمبر 64، جس کے اوپر انہوں نے پورا عقیدہ کھڑا کیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ اور جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جب کوئی اپنی جان پر ظلم کر لے، رسول اللہ سے آ کے شفاعت کروا لے، تو کہتے ہیں دیکھیں جی آپ بعد والی امت کو محروم کرنا چاہتے ہیں اتنی بڑی فضیلت سے۔ صحابہ کرام تو اپنی مبارک زندگیوں کے اندر جا کے حضور سے دعا کروا لیتے تھے، آج امتی کیا کرے؟ تو آج قبر پہ جائے، ایک خود ہی کہانی بنا لی ہے، قبر پہ جائے اور جا کے عرض کرے۔ اور یہ عقیدہ بریلوی، دیوبندی، شیعہ تینوں کا مشترکہ ہے، صرف اہل حدیث اس عقیدے کو درست نہیں سمجھتے۔ اب یہ دھوکہ دینا کہ جی آج کے لوگ کدھر گئے جی شفاعت کے لیے، صحابہ کرام تو اتنا فائدہ اٹھا لیا انہوں نے، آج کے امتی کیا کریں؟ سر آپ کے بارے میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جو اذان کا جواب دے اس کے بعد مجھ پہ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے تو قیامت والے دن میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس کے لیے قبر رسول پہ جانا ضروری نہیں ہے، یہاں پہ بھی آپ یہ سب کچھ کریں آپ کو فضیلت ملے گی۔ پھر جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر اور درود شریف پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ لہٰذا آج کے ڈیٹ میں بھی کسی نے توبہ کروانی ہے تو اللہ کا ذکر کرے، درود شریف پڑھے، اللہ کی طرف متوجہ ہو، کسی جگہ نہ بھی جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا۔ لہٰذا یہ بھی جو شیطانی وسوسہ تھا اللہ کے فضل سے میں نے اس کو سیٹل کر دیا الحمدللہ۔ اب اس عقیدے کی بنیاد کیا ہے وہ چند ایک باتیں میں ایک ایک کر کے اسے کور کر دیتا ہوں۔ ایک تو آپ کو اس کا کانٹیکسٹ سمجھ آ گیا کہ یہ اس دور کے اعتبار سے تھا۔ وہ کہتے ہیں جی قرآن کی آیات تو جنرل ہیں، آپ ان کو حضور کے زمانے تک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں ہم توحید کی کوئی آیات بتاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو بتوں کے بارے میں ہے، تو کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور جب یہ آیت آئی تو اس کو آج بھی فٹ کرنے کے لیے کیا۔ تو آپ اس بات کو سمجھ لیں، آدھی بات ان کی درست ہے، ہم بھی کہتے ہیں بتوں کی آیات آپ نہ لگائیں اہل ایمان کے اوپر۔ ہمارے پاس تھوڑی آیات ہیں جو قرآن حکیم میں انبیاء کے بارے میں ہے کہ وہ نہ کسی کے نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 بالکل واضح آیت ہے جس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آیا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے نبی تم فرما دو میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہاں مگر جو اللہ میرے لیے فیصلہ کرے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں خود غیب جان لیتا، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں بہت خیر کثیر جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ جب مجھے پہلے ہی پتہ چل جاتا کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہونے والا ہے میں کوئی اس کا تدارک کر لیتا۔ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا، لقوم یؤمنون، ان کے لیے جو بات ماننا چاہیں ایمان لانا چاہیں۔ تو یہ واضح قرآن میں آ گیا ہے تو اس کی بات تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے اولو العزم پیغمبر عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ جو اولیاء کی سردار ہیں، ان سے بڑھ کے تو کوئی بزرگ نہیں ہو سکتا جو پیغمبر کی ماں، ان کے بارے میں مل مسیح ابن مریم الا رسول، المائدہ 75۔ مسیح ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے، کھانے کے محتاج تھے۔ انظر کیف نبین لهم الآیات، اے نبی دیکھو ہم اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، لگی لپٹی بات نہیں کھول کے۔ ثم انظر انا یؤفکون، اور ان کی طرف بھی دیکھو پھر بھی الٹے پھیرے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس نے بات نہیں سمجھنی اس کو کھلی بھی بات بھی سمجھ نہیں آئی۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی تم فرماؤ کہ اللہ کو چھوڑ کے عیسیٰ ان کی ماں کی پوجا تم کر رہے ہو۔ یہاں من دون اللہ اللہ نے پیغمبر کو کہہ دیا، اے بتوں والی آیت نہیں ہے تو ہم نے کہانی کرائی گئی ہے، بتوں والی آیت ہے، پیغمبر والی آیت ہے، ولیاں والی آیت ہے، من دون اللہ بھی آ گیا۔ کہتے ہیں نہیں ہم تو عبادت نہیں کرتے ہیں ولیوں کی یا پیغمبروں کی۔ سر اگلی بات بھی سنیں، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، وہ عیسیٰ اور ان کی ماں جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ عبادت کرتے ہیں نہیں بابوں کی، اللہ کہہ رہا ہے بابا کیا، حضرت عیسیٰ ان کی ماں بھی کسی کے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، تو بابے کدھر؟ کہتے ہیں ایڑا جملہ آگے بول رہا ہے نا، اینی
تے بھائی دنیا چینج لے کے آندی ہے، اسی نے دنیا ورنہ تے دنیا توحید اتنے عرصے تو خیال ہو رہی سی، ہن کے فرق پہ گیا، یہ فرق کیا ہے؟ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہے سننے والا اور علم والا. یا من دون اللہ بھی آ گیا اور مشکل کشائی کی نفی بھی ہو گئی. تو یہ بالکل واضح ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بتوں والی آیتیں وہ لگاتے ہیں اولیاء اللہ کو، تو آیتیں اللہ سے موجود ہیں. اور یہ پھر ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ان آیات کو نا جی وہ افاقی سمجھیں. ہم افاقی ضرور سمجھیں گے اگر وہ آیت اسی طریقے سے ہو. آپ بھی ان آیات کو افاقی نہیں مانتے، نہ مان سکتے ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سورہ النساء نمبر 64 اور 65 کو افاقی مان کے بتائیں کس طرح مانیں گے؟ آپ اس کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکتے. اس اعتبار سے جو آپ سمجھتے ہیں، یہ دو چیزیں آپ سمجھ لیں، یہ بنیادی چیزیں. ایک ہوتی ہے سیاق و سباق، جسے ہم کہتے ہیں کانٹیکسٹ، کہ اس آیت کے اندر جو حکم بیان ہوا ہے یہ کس پس منظر میں، اس کا کانٹیکسٹ کیا ہے، وہ قرآن کے اندر ہی موجود ہوتا ہے. قرآن اپنے کانٹیکسٹ میں کسی حدیث کا محتاج نہیں. دوسری چیز ہوتی ہے شان نزول. شان نزول یہ ہوتا ہے کہ یہ کن حالات میں آیت نازل ہوئی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کا حکم اینڈ پہ وہی رہتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. ٹریفک سگنل میں گرین کے اوپر چلنا ہے اور ریڈ پہ رکنا ہے، اس کا بھی تو کوئی شان نزول ہوگا نا. کسی کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی کہ گرینری جو ہے وہ پتے گرین ہوتے ہیں، یہ پازیٹیو علامت ہے، لہٰذا ہم اس کے اوپر ٹریفک چلا دیتے ہیں، اور بلڈ کا کلر ریڈ ہوتا ہے، اس ریڈ پہ ہم رک جاتے ہیں. اگر اس کی آپ تحقیق کر کے شان نزول ڈھونڈ بھی لیں تو اینڈ ریزلٹ تو وہی رہنا ہے کہ گرین پہ چلنا ہے اور ریڈ پہ رکنا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ شان نزول سے شاید اس کے الٹ رزلٹ نکل آئے گا. مثلا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے شان نزول سے یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد ثابت ہو جائے. نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ سورہ النساء کی آیت نمبر 82 ہے. اگر قرآن اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تم اس میں اختلاف کثیر پاتے کہ پہلے صفحے پہ اور لکھا ہوا ہے اور 300 صفحے پہ جا کے اور لکھا ہوا ہے. اگر پہلے صفحے پہ لکھا ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب پورے قرآن میں اس کے خلاف کوئی آیت نہیں آئی. اس کی تشریح میں آ سکتی ہے جس نے سورہ المائدہ میں آیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو. ظاہری اسباب آپ اختیار کر سکتے ہیں، اس میں تو حکم ہے. وہ مفتی اکمل صاحب نے کتاب لکھی، اس میں لکھتے ہیں کہ کیا امی سے روٹی مانگنا بھی شرک ہے؟ یہ بھی اللہ سے مانگنی چاہیے. دیکھو بھئی قرآن کہہ رہا مانگو امی سے روٹی، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، لیکن اما مر جائے پھر تو نہیں روٹی انہیں تو دینی. یہ قبر ہی ٹوٹ جائے، یہ سامنے موجود نہ ہوئے، یہ غائب میں پکارنا اللہ کے ساتھ خاص ہے. اور یہ اس لیول کا خاص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ النمل میں یہ عقیدہ امت کو دیا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے خدا اس کو بنائے بیٹھا ہے. ہاں جی، امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پہ، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہیں، تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، لیکن تم بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. کہتے ہیں نہیں منع کدھر ہے؟ یہ منع ہے جی سورہ نمل کی آیت نمبر 62 میں. ادھر کہتے ہیں کہ وہ تو ہے اللہ ہی سے مانگتے ہیں، یہ تو نہیں آیا کسی اور سے نہیں مانگتے. جی یہ بھی آیا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 62. اگر تو وہ تو پتہ لگے نا بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں. اگر فرشتوں سے بارش مانگیں گے تو مشرک. بخاری مسلم میں آتا ہے بارش نہیں ہوتی تھی تو نبی علیہ السلام صلاۃ الاستسقاء پڑھتے تھے. آپ نے کبھی نہیں کہا کہ المدد یا میکائیل، آپ کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، بارش نازل فرما دیں. یہ صحابہ کرام کبھی یہ کہتے ہیں نہیں. لہٰذا یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی کو اختیار ہے یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہے یا نہیں، کسی فرشتے جن کو اختیار ہے یا نہیں ہے. اختیار ہو تب بھی آپ کسی اور کو پکارتے ہیں جو آپ کے سامنے موجود نہیں ہے یا فوت ہو چکا ہے یا جس سے آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، تو یہ شرک ہو جائے گا. تو یہ اس آیت کو کہتے ہیں کہ جی یہ دلیل ہے کہ آپ جا کے قبر رسول سے مانگیں. عجیب. اور پھر اس کے لیے پھر وہ جھوٹے سہارے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت موجود ہے، وہ اگلے دن طارق جمیل صاحب بھی بیان کر رہے ہیں. طارق جمیل صاحب کا بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ ان کے بڑوں نے تقی عثمانی کے والد صاحب جو مفتی شفیع تھے، معارف القرآن میں انہوں نے بھی یہ نقل کی ہے. اور احمد بریلوی صاحب کا جو ترجمہ کنز الایمان، اس کی جو شرح لکھی کی خزائن العرفان، انہوں نے بھی نقل کیا ہے. اور ابن کثیر سے نقل کیا. ابن کثیر لکھ کے چلے گئے ہیں
ایک بے سند روایت، نہ انہوں نے اس کی کوئی سند بیان کی. بھئی ابن کثیر تو 8ویں صدی ہجری میں آئے ہیں، جب تک وہ سند نہیں پوری کرتے نبی علیہ السلام تک کسی واقعے کی، ہم اسے کیسے مان لیں کہ جی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ایک پینڈو شخص تھا، کوئی عرابی تھا، وہ قبر رسول پہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ قرآن میں حکم آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا، میں آپ سے دعا کروانے کے لیے آیا ہوں. تو ایک اور شخص وہاں بیٹھا تھا، اسے اونگ آ گئی، وہ خواب میں حضور علیہ السلام آئے اور کہا اس کو بشارت دو کہ تجھے بخش دیا گیا اور میری شفاعت تیرے حق میں قبول کر لی گئی. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قبر پہ جا کے آپ مان سکتے. لکھی کہاں ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں روایتوں میں آیا ہے. اور کوئی تھوڑا سمجھدار اب کہتا ہے جی اس طرح کی ایک روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. کڈو جی المصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ضرور موجود ہے، لیکن سر وہ روایت ضعیف ہے، مالک الدار والی. اس میں آمش مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے، منقطع روایت ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے لکھا ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی جب تک وہ حدثنا یا اخبرنا بیان نہیں کرے گا. وہ ان سے روایت کر رہا ہے، یہ روایت ضعیف ہے مالک الدار والی کہ وہ حاضر ہوئے قبر رسول پہ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پھر انہیں اونگ آ گئی، نبی علیہ السلام خواب میں آئے، فرمایا عمر کو جا کے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ سختی نہ کرے، ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں سراب کرے گا. اور یہ پیغام کس کو جا کے دے رہے ہیں؟ حضرت عمر کو. جعلی روایت ہے، حضرت عمر کو پیغام دیتے تو آگے کیا ہونا تھا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں. روایت ہی جعلی ہے، یہ ایسا ہوا ہی نہیں ہے، اس میں تدلیس ہے. اور اگر وہ کہتا ہے میں نے اس قانون کو نہیں ماننا محدثین کے، تو پھر ہم اسے پھکی دیتے ہیں کہ مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جو مشکات میں بھی موجود ہے، اس میں سیم حکم ہے. یہ تو آمش تو بہت چھوٹا ہے. ایک تابعی ہے حسن بصری 70 صحابہ کا شاگرد، وہ ان سے روایت بیان کر رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے